الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کی پرکھ وہی رکھتا ہے جو عقل مند ہے، اس کو انڈرسٹینڈ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے عقل کے نور سے نوازا ہے. جو بے عقل ہو اس سے گفتگو ہی نہیں ہماری. جو صاحب عقل ہوگا وہ اس فرق کو پہچانے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے 3 الفاظ پر بڑی روشنی ڈالی ہے. پہلی بات قل فرما دیجیے. شاہی اعلان جب بھی ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے کہ متوجہ کیا جاتا ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ لوگوں شاہی اعلان سنایا جائے گا، متوجہ ہو کے بات کو سنو. تو قل کا لفظ متوجہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے مگر محبوب کی زبان سے پہنچایا جا رہا ہے. دوسرا لفظ ہے حل، یہ استفہامیہ ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استفہام انکاری میں بسا اوقات توبیخ ہوتی ہے. تو ہے تو حل لیکن اس میں توبیخ بھی ہے کہ جو اس کو مانے گا نہیں وہ پھر سزا پائے گا. اور ایک لفظ ہے یعلمون. یعلمون میں یہاں مفعول ذکر نہیں کیا کہ علم والے ہیں تو کس علم والے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ علم کا لفظ لگتا ہی دین کے علم کے لیے ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے ٹوپی، تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سر پہ پہنی جاتی ہے، لفظ بتا دیتا ہے. جوتی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ پاؤں میں پہنی جاتی ہے. تو جس طرح ٹوپی اور جوتی کا لفظ بتاتا ہے کہ استعمال کیا ہے، اسی طرح علم کا لفظ بتاتا ہے کہ مقصود اس سے کون سا علم ہے.